بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے زیر سماعت آنے والے بیان میں حضرت مولانا ابراہیم دہلوی صاحب دامت برکاتہم نے دعوت کی محنت کی اہمیت پر گفتگو فرمائی ہے۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سب جنت میں جاویں، کوئی دوزخ میں نہ جاوے، دشمن بھی جنت میں جاوے۔ دشمن سے دشمنی کرنا انسان کی طبیعت ہے کہ نہیں، دشمن بھی جنت میں جائے گا، ہم اس کو دعوت دیں گے، اس کے لیے دعا مانگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا عباس سے، اپنے چچا سے کہ چچا وہ ابو لہب تو خیر گیا وہ تو، لیکن اس کے بیٹے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ یوں فرمایا، چچا تو دشمن تھا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو مکہ جب فتح ہوا اور مکہ حضور کے قبضے میں آیا تو بھاگم بھاگ ہوئی۔ جو آپ کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے جان بچانے کے لیے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دیا تھا، یہ بھاگ گئے۔ تو عباس سے فرمایا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے نہیں ہیں، ابو لہب۔ ابو لہب نے ساری زندگی دشمنی میں گزاری ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل یہ دونوں وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، لیکن کبھی وہ کبھی یہ کہ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے، لیکن ان کے بیٹے تو کہیں تو میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں سے تعلق پیدا کرنا یہ نبی کی دعوت اور تعلیم میں خاص بات ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرو، ان کا حق پہچانو کہ وہ تو میرے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو بھاگ گئے تھے۔ خواجہ عباس ان کی تلاش میں نکلے تو ان کو عرفات میں پایا، بھاگ گئے تھے وہاں، ان کو وہاں سے لے آئے کہ چلو تمہیں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، ان کو ایمان کی دعوت دی، بات سمجھائی، وہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی کا جذبہ ہے کہ دشمن کے بیٹے ہیں، بہت دشمنی کی ہے، کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا وہ۔ اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، تو اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سرفراز کریں گے؟ ہاں، کہ ان کو جنت والا بنانے، یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ دین کی محنت کہ وہ ہمدردی پر ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل ویال کے ساتھ بھی ہمدردی کرو تاکہ سب دوزخ سے بچے۔ اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ مال والے سے مال لینا ہے، نہ عہدے والے سے عہدے میں شرکت کرنی ہے، نہ زمیندار کے زمینداری میں شرکت کرنی ہے، بلکہ سب کی زندگی حکموں والی ہو کر وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام دیا ہے، ہاں، دنیا سے آخرت بنانے کا یہ کام کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ہاں، یہ تقاضا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، تم کو اللہ نے دنیا دی ہے، اس سے اپنے آخرت بناؤ۔ قارون کو مال دے کر یہ تقاضا کیا تو اپنے مال سے آخرت بنا، اس نے نہیں بنائی، مخالف ہو گیا اور اس مخالفت میں وہ مارا، تو مال بھی گیا، زندگی بھی گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے یہ قصے سنائے ہیں ماننے والوں کے، نہ ماننے والوں کے، اس کا یقین آوے۔ تو اللہ نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے اپنی نعمتوں سے، یہاں اور اپنے دین سے، اور اللہ نے ایک کام دیا ہے، اللہ ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جانی مالی طاقتیں دی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے، کہ وہ خوش نصیب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو خیر کا ذریعہ بنے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے، اللہ کے اطاعت و تابعداری کا ذریعہ بنے، اللہ کے نافرمانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اس محنت میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہے کہ جب یہ محنت پر کھڑے ہوں گے، اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے گا، جی ہاں، اور شر ختم ہوگا۔
اللہ کی ناراضگی کا ماحول ختم ہوگا، اللہ کی رضا والا ماحول آئے گا. یہ نعمت دی ہے اور جان مال اس کے لیے دیا ہے کہ مسلمان کا جان مال اس کام کے لیے ہے. اس لیے ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ دے کر کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے کام کی طرف آؤ. جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کا عمل، اس کے لیے قربانی، یہ کلمے کے تقاضے ہیں. جب یہ تقاضے پورے ہوں گے کہ پھر کلمے والی زندگیاں بنے گی، پھر ہر شعبے سے کامیابی ملے گی. عہدے دار عہدے سے کامیاب ہوگا، تاجر تجارت سے کامیاب ہوگا، زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا. تو کہ اس لائن کا اس کے پاس دین آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبے والوں کی طرف بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے طرف اس پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، زمین آسمان کا پروردگار. تم سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں، تمہیں اللہ کے دین کی تعلیم دوں، اللہ کے دین کے طریقے بتاؤں، تاکہ تم میں کا ہر آدمی ہمیشہ کے لیے اس محنت سے، اس تعلیم سے کامیاب ہو جائے. یہ رحمت ہے اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت والے طریقوں کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے خود محنت کی، خوب ناگواریاں برداشت ہوئی. فرمایا میں نے بہت ناگواریاں برداشت کی ہے، مجھے بڑی ایذائیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا کام چھوڑا نہیں. پھر ایذاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا. اللہ نے اس محنت کی برکت سے، اس محنت کی وجہ سے پھر آپ کو کامیاب کیا کہ آپ کی بات دنیا میں چلائی. آپ کے مخالف جو تھے وہ موافق ہو گئے، وہ دین میں داخل ہو گئے، آپ کے مددگار ہو گئے، تابعدار ہو گئے. اور جو ضدی تھے وہ نامراد ہوئے. وخاب کل جبار عنید. جو جتنے ضدی ہوں گے وہ سب نامراد بننے والے ہیں، ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، فرعون ہو، قارون ہو، یہ نامراد ہوئے اپنی ضد کی وجہ سے، ورنہ ان کو کامیابی کا راستہ دیا گیا تھا. اپنی ضد کی وجہ سے محروم رہتا ہے، غفلت کی وجہ سے دیر کرتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں. جو غفلت کرے گا وہ کامیابی دیر سے لے گا. بہت سے حضرات دیر سے مسلمان ہوئے تو ان کو دیر ہو. بہت سے حضرات جنہوں نے غفلت کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کیا، انہوں نے سبقت کی، وہ آگے بڑھ گئے. ابو بکر، عمر یہ سابقین میں ہو گئے. بعض لوگ پیچھے رہنے والوں کیونکہ دیر کر دی تو بعد میں وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ لوگوں نے جلدی کی تو وہ اللہ کے پیارے ہوئے، اللہ کے ہاں درجے پائے، ہم نے دیر کی. تو غفلت سے دیری ہوتی ہے، ضد سے محرومی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں رکاوٹ ہے. اس لیے اس کے جواب میں کہ مجاہدہ دیا گیا ہے کہ محنت کرو، مجاہدہ کرو، اپنی ضد چھوڑو، اپنی غفلت سے باز آؤ. خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا. خروج انہی چیزوں سے. گھر سے نکلنے کا نام صرف خروج نہیں ہے، وہ تو صورت ہے. یہ گھر سے نکلنا، وطن سے نکلنا. اصل خروج کہ اپنے من چاہیوں میں سے نکلنا، اپنے نفس کے تقاضوں میں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے حکموں پر لانا. جس طرح مریض اپنی طبیعت کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے، علاج کے طریقوں پر رہتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. مریض اچھا ہو جاتا ہے، اپنی طبیعت کے تقاضے نہیں پورے کرتا. مجھے کہا کہ نہیں آپ شکر نہیں استعمال کریں گے تو نہیں استعمال کریں گے. کیا آپ گھی نہیں کھائیں گے تو گھی نہیں کھائیں گے. جی ہاں، آپ نمک نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. تو وہ اپنے تقاضے سے نکل گیا تو وہ تندرست ہوتا ہے. ایسے ہی اپنی من چاہیوں سے نکلے گا کہ وہ اللہ کا مومن بنے گا، وہ تابعدار بنے گا، وہ ہدایت پائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی یعنی جنت کے راستوں کی رہبری دیں گے. سبل اپنے راستہ، وہ سبل وہ راستے کیا ہیں کہ وہ جنت کے اعمال ہیں کہ جو محنت مجاہدے پر آئیں گے ان کی زندگی جنت والے عملوں پر پڑے گی، جنت والے راستوں پر پڑے گی. وہ اپنی جنت زندگی گزار کر ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا دے گا. ہاں، محنت کے بڑے نتائج ہیں، محنت کے بڑے ثمرات ہیں.
محنت کے بڑے انعام ہیں، کیونکہ محنت سے مقصد زندہ ہوتا ہے، جب محنت نہیں ہوتی تو مقصد ہی زندہ نہیں ہوتا، اس لیے محنت کے انعامات ہیں بہت۔ صحابہ محنت کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے انعام لے گئے، عمریں چھوٹی، اسباب تھوڑے، لیکن بڑے انعام، کیوں کہ انہوں نے محنت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو محنت بندوں کے ذمہ ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، ہم محنت کے ذمہ دار ہیں۔ صحیح محنت کہ وہ ایمان یقین کی محنت، نبی کے طریقوں کی محنت، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی محنت، یہ محنت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکموں والا، اللہ کے حکموں کا یقین، نبی کے طریقوں والا، نبی کے طریقے زندگیوں میں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کی بھلائی چاہنا نبیوں کی دعوت میں ہے۔ کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس لیے ہم سب ارادے کریں کہ انشاءاللہ یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے، دوسروں سے کرائیں گے، دونوں دوسروں سے کرائیں گے، سب کو اس میں شریک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت لے کر آئے، خود بھی کرو، دوسروں سے بھی کراؤ، دوسروں کی بھلائی کرو، دوسروں کو سمجھاؤ۔ جب دوسروں کو سمجھاؤ گے تو وہ آپ کی بات سمجھ کر جتنا کریں گے، اللہ جتنا انعام ان کو دے گا آپ کو بھی دے گا۔ اس امت کا خاص انعام ہے کہ خود بھی کرو، دوسروں سے کراؤ، جب دوسروں سے کراؤ گے سمجھا بجھا کر، وہ جتنا کریں گے ان کو جتنا اجر و انعام ملے گا اتنا سمجھانے والوں کو ملے گا۔ تھوڑی محنت پر زیادہ کمائی، یہ سونے چاندی کی تجارتیں ہوتی ہیں، ایسے یہ ہے بڑی تجارت۔ اب ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں، ماشاءاللہ ارادے کیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، جو تقاضے اس محنت کے لیے پیش کیے جائیں اس کو اوڑھنے ہیں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے۔ تاج محمد صاحب جی، کہاں سے ہیں آپ؟ تیمر گڑھ سے۔ کتنے وقت کے لیے آپ؟ 1 سال کے لیے، ماشاءاللہ۔ احسان اللہ، کہاں کے آپ؟